بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن جلال پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں یوٹیوب چینل پہ آپ احباب کے لیے شہر جلال پور جٹا کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جن سے ان کی ذاتی زندگی اور ان کے خاص شعبے سے ان کے ساتھ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ سحر فہرست سب سے پہلے ضلع گجرات کی ایک نامور علمی، دینی، روحانی، سماجی شخصیت ابو الوفا خواجہ محمد حنیف جلال پوری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کئی اشروں سے شہر جلال پور جٹا میں علمی، روحانی کام کر رہے ہیں۔ آج ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کی عملی زندگی کے حوالے سے چند سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خاندانی اور اپنی تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری چند باتوں کو محترم ناظرین کی نظر نواز کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے۔ جزاک اللہ و بارک اللہ۔ کیونکہ ہماری اول و آخر پہچان جو ہے وہ دینی خدمت کی ہے، للہ الحمد۔ پہلے خدائے لم یزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا 7 کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ بندہ ناچیز کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے مجھے سجادہ دین و علم کے اوپر چلایا اور مجھے خدمت دینیہ کا موقع عنایت فرمایا۔ میرا تعلق جلال پور جٹا کی مہاجر کمیونٹی سے ہے۔ میرے والدین 1947 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی سے ہجرت کر کے یہاں جلال پور جٹا کے اندر آباد ہوئے۔ میرے والد گرامی کا تعلق جٹ جمٹ فیملی سے ہے اور میری والدہ محترمہ کا تعلق جو ہے وہ گکھٹ راجپوت فیملی سے ہے۔ اور ایک طویل عرصے تک میرے والد گرامی اور ان کے بعد میرے برادران یہاں جلال پور جٹا کے محلہ کشمیر نگر کے اندر ہی چھوٹے موٹے کاروبار کے ساتھ وابستہ رہے۔ اور 1 اگست 1983 کو جب میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 1 جلال پور جٹا کا طالب علم تھا اور چھٹیاں تھیں، تو اتفاقاً میرا داخلہ مادر علمی عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں ہو گیا۔ تو 3 شخصیات کو میری تعلیم کا خاندانی طور کے اوپر کریڈٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرے برادر بزرگوار جو ہمارے پورے خاندان کے محسن و مربی ہیں، میری مراد چودھری محمد صادق صاحب البروف سائیں صادق مرحوم و مغفور و رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ عبد الرحمن صاحب کے والد بزرگوار ہیں۔ وہ بڑا دینی ذوق اور شوق رکھنے والی شخصیت تھیں۔ میرا جامعہ نعیمیہ کے اندر داخلہ جو تھا تو انہی کے ذوق کا مرہون منت ہے، انہوں نے میری سرپرستی فرمائی۔ اس کے بعد میرے پر فرض ہے میں 2 اور شخصیات کا بھی نام لوں۔ کوٹ رادھا کشن میں میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ جو حاجی مہر محمد لطیف صاحب کی زوجہ ہیں، اور مہر ساجد لطیف صاحب اور برادران کی وہ والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے میری دل جوئی فرمائی اور اصرار اور تقاضا فرمایا کہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ زندگی کے اندر کچھ نکار اور تبدیلی آئے۔ تیسری شخصیت جنہوں نے میری عملی سرپرستی فرمائی وہ میرے برادر اکبر چودھری محمد اعظم زاہد صاحب ہیں، جو آج کل بسلسلہ روزگار یونان کے اندر مقیم ہیں۔ تو دونوں بھائیوں نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا، ورنہ وہ مجھے بھی اپنے کام کے ساتھ جو تھے وہ انگیج کر سکتے تھے۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تینوں شخصیات کا، اور برادر اکبر کے لیے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور میری جو جد و جہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے برادر اکبر کے لیے صدقہ جاریہ کی سبیل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہمشیرہ صاحبہ کو اور میرے برادر اکبر چودھری محمد اعظم ظاہر صاحب کو رب تعالیٰ
صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ جب میرا جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر داخلہ ہو گیا تو میں جلال پور جٹا کے اندر چونکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کے اندر ہاتھ بٹاتا تھا اور یکسوئی جو تھی وہ نصیب نہیں تھی۔ جامعہ نعیمیہ کے اندر جب میرا داخلہ ہوا تو میرا یہ قطعی یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جامعہ نعیمیہ اس نام کے ادارے جو ہیں وہ پاک و ہند میں کئی شہروں کے اندر ہیں، تو جہاں جہاں بھی یہ جامعہ نعیمیہ نام کے یا دارالعلوم نعیمیہ کے نام کے ادارے ہیں وہاں پر ایک بڑی قد آور مخلص فی اللہ شخصیت صدر الفاضل سلطان العلماء راس المفسرین حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو وہ فیض ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ جو ان اداروں کے اندر چند سال بھی گزار لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر یقیناً جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے اور وہ خدمت دینیہ کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نعیمین جو دین کی جس درجے اور جس سطح بھی خدمت کر رہے ہیں اور جس قابل بھی ہم ہوئے ہیں، جوہر قابل ہمارا کھلا ہے، اس کے پیچھے صدر الفاضل فخر المعاصر حضرت نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو ان کا فیضان نظر ہے، اور ہماری جتنی کوششیں ثمر بہار ہوئی ہیں اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت شامل ہے۔ تو موشن کا ذکر کرنا جو ہے یہ عملاً شکر گزاری ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد حسین نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ نعیمیہ کے بانی اور مختمم تھے، اور اس کے بعد شہید پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی ازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شفقت اور دیگر اساتذہ کرام، ان کی شفقتوں سے جامعہ نعیمیہ کے اندر میں تقریباً 1990 تک زیر تعلیم رہا، اور اس سے پہلے ہمیں درس نظامی کی یا علوم دینیہ کی یا علوم عربیہ کی یا فنون کی ہمیں تو تعارف ہی نہیں تھا۔ تو یہ جامعہ نعیمیہ کے اندر جو ہم نے چند سال گزارے تو پھر ہمارا جوہر قابل کھلا اور بہت سارے امتحانات وہاں پہ پاس کیے۔ میٹرک میں نے وہاں سے کیا، ایف اے میں نے وہاں سے کیا، ادیب عربی لاہور بورڈ کو میں نے وہاں رہ کے ٹاپ کیا، فاضل عربی میں جامعہ نعیمیہ میں فرسٹ رہا، اور درس نظامی کے امتحانات جو تھے وہاں سے میں نے پاس کیے۔ دورہ تفسیر قرآن مجید میں نے وہاں سے کیا، دورہ قرآن میں نے وہاں سے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید بہت سارے طلباء میں واحد طالب علم تھا کہ جو ایک مدرسے میں داخل ہوا اور اسی سے فارغ ہوا اور کسی دوسرے مدرسے کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اول و آخر جو تعلق تھا وہ مادر علمی جامعہ نعیمیہ سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، بلکہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے قریب تھا، تو برادر اکبر چودھری محمد اعظم زاہد صاحب کے توسط سے، ان کی کوششوں سے مجھے بطور عربی ٹیچر نوکری جو تھی وہ مل گئی، ملازمت مل گئی گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول گجرات کے اندر۔ جو میں نے وہاں پہ حاصل کیا تھا فوری طور پہ مجھے جو تھا وہ علم کا بہترین مصرف جو تھا وہ مل گیا، اور مجھے فوری طور کے اوپر ہائی کلاسز کو پڑھانے کا موقع ملا۔ جامعہ نعیمیہ اور گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول، ان دو اداروں کے ساتھ میرا جو تعلق ہے تعلیم و تعلم کا، اسی حوالے سے میں جس قابل بھی ہوں یہ ان دو اداروں کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کرشمہ ہے۔ اور گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول کا جو تعلیم پرور، علم پرور، ادب پرور جو ماحول تھا، اس نے میری زندگی کے اوپر گہرے جو نقوش تھے وہ مرتب کیے۔ مجھے بڑے بڑے اجلہ اساتذہ کرام کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور مجھے اپنی تعلیم کو آئندہ آگے جاری رکھنے کا جو تھا وہ شوق پیدا ہوا۔ یہیں رہ کے میں نے گریجویشن بھی کی، ایم اے اردو کیا پنجاب یونیورسٹی سے، ایم اے اسلامیات میں نے کیا، اور دیگر میں نے اس سے پہلے محکمانہ امتحانات جو تھے وہ پاس کیے، ٹی ٹی سی، سی ٹی، او ٹی وغیرہ، اور وہاں رہ کے تقریباً 12 سال میرے اندر جو تھا علمی ادبی جو ذوق تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا گیا۔ تو جب تک میں وہاں رہا تو میں نے سماجی طور پر، علمی طور پر، ادبی طور پر میں نے بہت سارا کام کیا، اور پھر میں مذہبی طور پہ یہ شہر کے اندر کام کرنا چاہتا تھا شروع سے ہی۔ جب سے میں فارغ ہوا 90 کے اندر تو میرے لیے بہت ساری یہاں پہ مشکلات کھڑی کی گئیں، مجھے آگے نہ بڑھنے دیا گیا، تو میں نے اپنا جو رخ تھا وہ علم و ادب کی طرف کر لیا، اور میں نے الفتح رائٹرز کلب پاکستان کے نام سے ایک تنظیم کی ترتیب کی،
پاکستان سطح کے اوپر ہم نے ادبی خدمات پیش کی اور ہم اپنے مجلات اور رسائل نکالتے رہے اور ہم نے اس شعبے کے اندر بڑی ترقی کی، تاکہ 1996 کے آخر میں شہر کے کچھ ذمہ داروں نے میرے اوپر اس بات کا جو تھا وہ اصرار کیا، اور میں باقاعدہ ممبر تھا جامعہ حنفیہ غوثیہ چلالے والا جلال پور جٹا کا، اور وہ مدرسہ میرے سپردگی میں دیا گیا۔ پھر میں نے سارے کام چھوڑ کے میں نے جنونیت کی حد تک میں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا، وہاں ہم نے بڑا کام کیا، ہماری جو تھی ترقی وہیں سے ہوئی۔ یہ کام کئی سالوں تک ہم کرتے رہے اور آگے جا کے ہم نے دارا نعیم الاسلام کی تشکیل کی، اور ہم نے 10 روزہ محافل محرم الحرام، 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 1 محرم سے لے کے 30 ذوالحج تک اور 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک 100 کے قریب ہم پروگرام شہر کے اندر کرنے لگے، اور بلا مبالغہ اس بات کی شاہد و عدل شہر کی وہ ساری شخصیات ہیں کہ شہر کے اندر جو مذہبی جمود اور تعطل تھا اسے ہم نے توڑا اور انقلاب برپا کیا۔ اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، میں اکیلا کچھ نہیں ہوں۔ ہم نے شہر کے اندر انقلاب برپا کیا، اور مجھے طریقے منہاج القرآن، جماعت اہل سنت، ان جماعتوں کی مجھے سپورٹ حاصل تھی، شخصیات میری سرپرستی فرما رہی تھیں۔ ہم نے انقلاب برپا کیا، لوگوں کو عقیدے کا شعور دیا، عملی حوالے سے ان کی اصلاح کی، اور ہم نے ایسا رشک آور کام کیا کہ نہ صرف پنجاب کی سطح پر بلکہ ملک کی سطح تک جو ہمارے مسلک اور مذہب کے علماء اور مشائخ ہیں، بلکہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی، وہ میری طرف اور ہماری تنظیم کی طرف ہماری شخصیات کے سر متوجہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بھی شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق خاص سے میری اور میرے ساتھیوں کی جو خدمات ہیں وہ چوتھے اشرے کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور جو میری ٹیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مدتوں، قرنوں، صدیوں، ہزاریوں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص للہ کے ساتھ دین متین کی بے لوث بے طمع ہو کے خدمت کرنے کی توفیق عطا رضانی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب، آپ نے اپنا خاندانی پس منظر، اپنا تعلیمی پس منظر اور اپنے 3 اشروں کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا خلاصہ یقیناً اگر انہیں تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جاتا تو ایک پروگرام تو کیا اس پہ درجنوں پروگرام ہو جاتے تو شاید ہمارا وقت پورا نہ ہوتا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک اور 1 محرم الحرام سے لے کر 30 ذوالحج تک پورا سال پروگرام کرواتے ہیں، 3 اشروں سے یعنی 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ یقیناً آپ نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء و مشائخ کی جو میزبانی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء و مشائخ کا جو اپنے جو متوسلین ہیں اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ شکریہ راما صاحب۔ میں چونکہ عرض کر رہا ہوں کہ خدمات کے حوالے سے چوتھا اشرہ شروع ہو چکا ہے، اور مذہب و دین کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اسے تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں۔ اس سارے عرصے کے اندر چونکہ میں بہت سارے مدارس کے اندر نہیں پڑھ سکا، تھرو پراپر چینل میں حفظ قرآن نہیں کر سکا، تجوید نہیں پڑھ سکا، اس طرح براہ راست ڈائریکٹ میں نے جو درس نظامی کے اندر داخلہ لیا، تو میں جب تک جامعہ نعیمیہ کے اندر رہا میں بڑا ریگولر اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور مسلسل امتحان دیتا رہا، تو جو مذہبی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں سیکھ سکا تھا۔ تو جب میں خدمت کے میدان میں اترا تو پھر میرے اوپر یہ سارے کے سارے جو تھے گریں کھلی، کلی کھلی، سارے معاملات کی میرے مشاہدے کے اندر بہت ساری باتیں آئیں، اور میں تحدیث نعمت کے طور کے عرض کر رہا ہوں، اور میرا تعارف جو ہے وہ پنجاب سطح کے اوپر میزبان علماء و مشائخ کا ہے۔ بلا مبالغہ میں ہزاروں علماء مشائخ قائدین کی جو ہے میں عملی خدمت اور میزبانی کر چکا ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ یقین جانیے علامہ صاحب، سوائے معدود چند لوگوں کے جو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے ایک شاعر کی زبان میں کہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ایک بڑا طبقہ مذہب کے اندر پیشمام سے لے کے بڑے اونچے درجے تک، مشیخیت کے درجے تک جو لوگ ہیں وہ سب جو ہیں
وہ پیسے کے لیے، روپے کے لیے، اللہ ماشاء اللہ، سارے نہیں، قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن للاکثر حکم الکل، اس کے تحت زیادہ جو غالب گروہ ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے. پیسے کے بغیر بہت سارے قاری صاحبان تلاوت کرنے کو تیار نہیں، خطبہ، مقررین، واعظین واعظ و نصیحت اور تقریر و خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے مشائخ جو میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، وہ بغیر مالی خدمت لینے کے وہ کسی مجلس کی آ کے صدارت اور دعا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں. علی ھذا القیاس مذہب ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے، اور عوام کل انعام، وہ جو مثبت جگہیں ہیں پیسے لگانے کی، وہاں اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بھی ایک عرصے تک بہت سارے معاملات کے اندر ہم نے ٹھوکر کھائی ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بہت سارا تبدیل کیا ہے اور تلافی مفاد کیا ہے. جہاں ہم نے غلطی کی ہے وہاں ہم اللہ سے بھی معافی کے خواستگار ہیں، لیکن ہم اپنے یہ تجربات اور مشاہدات ہم اپنی نسل نو کو اور اپنے جو بعد آنے والے لوگ ہیں ہم ان تک جو منتقل کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہی عرض ہے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ مدارس کے اوپر، مساجد کی آبادی کے اوپر، تعلیم و تعلم کے اوپر، دروس قرآن کے اوپر پہلے خود صلاحیت حاصل کریں، جتنا ہو سکے خود جد و جہد کریں، اور ضرورت پڑنے کے اوپر دیگر علماء کی بھی خدمات حاصل کریں. اور جو بالکل پیسے کے پجاری خطباء اور مقررین ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان سے اعراض اور گریز جو ہے وہ لازم ہے. جو چند لوگ ہیں ان کا آنا جو ہے وہ بڑا باعث برکت ہے، ان کے آنے سے یقیناً فائدہ پہنچتا ہے. ہر جگہ کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ اگنورڈ ہیں، تو انہیں بھی موقع دینا چاہیے. اور علامہ صاحب کیونکہ آپ پچھلے 2 سال سے دارالعلوم الاسلام کے جو ہیں وہ امیر ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے اس دفعہ ایک ایسی اٹیمپٹ کی ہے کہ ہم نے قدر گمنام لیکن علم کے اندر رسوخ رکھنے والے صاحب کردار علماء اور مقررین کو ہم نے بلایا ہے، اور ہمیں باطنی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کی بات کی خوشی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہو چکا وہ ہو چکا، ما مزا مزا. آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جن علماء کو، مشائخ کو، قائدین کو، خدام دین کو بلائیں گے، اس کا ایک معیار قائم کریں گے کہ جو لوگ مخلص فی اللہ ہیں، جو ظاہری طور کے اوپر کچھ طلب نہیں کرتے، جو خاموش رہتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا جذبہ دیا ہے خدمت کا، اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہم نے بڑی توجہات حاصل کی ہیں اس طبقے کی. تو لیکن ہمارے اوپر جب فرض ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کی جستجو کریں کہ جو اشاعت دینیہ کے حوالے سے اور مذہب کی خدمت کے حوالے سے مخلص فی اللہ لوگ ہیں، اثار پیشہ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب نہیں، البتہ وہ سارے جو لوگ ہیں وہ مذہبی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ صرف کمانے کے لیے ان کا ایک پرفارمر کا جو ہے وہ رول ہے. اللہ تبارک و تعالی علیہ سنت کو ان سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اچھا، ان سارے علماء و مشائخ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے سارے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ ایک عالم دین کو کن صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. یہ خدمت دینیہ، اشاعت دینیہ، یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی جو خدمت ہے، اشاعت دین کی خدمت دین کی، اس کا تسلسل ہے. ختم نبوت ہو چکی ہے اور فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تا قیامت جاری رہنا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ جت جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بے آرام اپنے آپ کو کر کے لوگوں کے اندر مذہبی شعور اجاگر کرتے ہیں اور ان کی اللہ سے لو لگاتے ہیں اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرتے ہیں. تو ایک جو عالم ہے، میں عرض کروں گا چونکہ لوگوں کو شوق ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا، اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ بچہ جب بہت چھوٹا ہو
تو اسی وقت سے اس کی جو تربیت ہے اس کے اوپر دھیان دیں، اس کا اچھی تعلیم کا بندوبست کریں، بالکل ابتدائی عمر کے اندر اسے اچھا قاعدہ پڑھائیں، اس کو اچھا ناظرہ پڑھائیں، ابتدائی سالوں کے اندر ہی حفظ قرآن اس کو کرائیں، اس کو تجوید پڑھائیں، اور سکول کی جو تعلیم ہے کوشش کریں کم از کم میٹرک اور خاص کر کے کم از کم مڈل اور میٹرک تک اگر سکول کے اندر ہو تو یہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر کسی چھوٹے مدرسے کے اندر نہیں، جو بڑے مدارس دینیہ ہیں جہاں ڈسپلن ہے، جہاں طہارت ہے، جہاں صالحیت ہے، جہاں کوئی ویژن ہے، جہاں جذبے ہیں، جہاں پر اخلاص ہے، وہاں بچوں کو داخل کرائیں۔ چھوٹے مدرسوں کے اندر بچوں کو داخل نہ کرائیں، پھر بعد میں اعتراض ہوتا ہے یہ شکایتیں مدرسوں کی، مدرسین کی، تو بچوں کو ایک کافی لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ حصول تعلیم کے لیے وقف کریں، دونوں تعلیمیں ساتھ چلیں، اور ایسے جو بچے ہیں والدین کو چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کریں، بے تحاشا خرچ کریں، اور انہیں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم جو آپ تیار ہو رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، کمائی کرنی ہے، ہم نے دنیا سمیٹنی ہے، کبھی بھی اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ یقین جانیے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک امام مسجد سے لے کے ایک بڑی شخصیت تک جب ہم نجی محفل ان کے ساتھ کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنے ساتھ سے گنواتا ہے، ہر کوئی اپنی گاڑیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے مکان جو کرائے پہ چڑھائے ان کا ذکر کرتا ہے۔ للہ الحمد، مجھے اور کم از کم میرے چند احباب کو رب تعالیٰ میں اس صیت کے اوپر، اس خصلت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم یہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنے ساتھ سے نہیں بنائے، ہم نے گاڑیاں نہیں بنائی، ہم نے سمجھائیے اس چیز پر اپنے آپ کو متوجہ نہیں کیا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کے اوپر چلایا ہے۔ اس کا کوئی ایک قدم اگر اللہ نے قبول فرما لیا اس کوشش کا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو قرآن و سنت فقہی مسائل کے اوپر کامل دسترت ہو، عربی اور انگریزی اور اردو زبانیں جو ہیں ان کے اوپر ید طولہ ہو، دل کے اندر مشنری جذبے ہو، اپنے آپ کو وقف کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی عزت حاصل ہوگی، قبر کے اندر بھی، معاشر کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ جو مناسب دینیہ ہیں ان کو اختیار کرنے کا، جو مال کے پیچھے دوڑتے ہیں اور مسلط کوشی سے کام لیتے ہیں اور حق کا جو ہے وہ بیان نہیں کرتے بلکہ کتمان حق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کو اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ انہیں خیر و برکت عطا فرمائے اور آسودگی عطا فرمائے، تاکہ وہ پوری جرت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، آگے بڑھیں، خدمت دینیہ کو اپنا شعار اور اپنی عین سعادت سمجھیں۔ میں بار دیگر کہوں گا جو لوگ اس شعبے کے اندر ہیں اپنے آپ کو ہر طرح کے لوث اور طمع سے جو ہے وہ بچائیں، اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اخلاص للہیت کے لیے جو ہے وہ پیش کریں۔ قرآن کی آیت میں یہ بتاتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حاجی صاحب، میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو یقیناً اس وقت پوری امت مسلمہ کا سوال ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت انتشار کا شکار ہے، مسلمانوں پر ہر جگہ پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمان آپس میں ٹوٹے پڑے ہیں۔ کیا کبھی یہ مسلمان آپس میں ایک ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، یہ انتشار دور ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری کامیابیاں قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط ہیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وفادار ہونا چاہیے، اور ہماری نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونی چاہیے، چونکہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے۔ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور ہمارے ادبار، انحطاط اور ہمارے زوال کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ قرآن و سنت سے ہماری عملی دوری ہے۔ میری بہت ساری باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام کو اختلاف ہوگا کہ میں بہت ساری تنقید کر رہا ہوں، اور میں خود کیا چیز ہوں، میں خود کوئی چیز بھی نہیں ہوں،
لیکن ہمیں کچھ کہنے کا، کچھ دیکھنے کا، کچھ خیالات کا حق تو حاصل ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، ہمارا ائمہ اور خطباء کا جو بڑا طبقہ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کا ایک غالب جو گروہ ہے وہ ترجمہ قرآن سے بھی جو ہے، اس جوہر سے بھی، اس قابلیت اور اس استعداد سے بھی محروم ہے۔ قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کی ان کے اندر جو ہے قابلیت ہی نہیں ہے، ان کو ذوق اور شوق ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے، آن لائن ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے، ہم قرآن کی اتنی زیادہ کمائی کھا رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہے، قرآن کا شعور ہی نہیں ہے، قرآن کا ابلاغ کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ تو اس لیے جس دن اس امت سے جڑے ہوئے لوگ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، قرآن کے عمل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیوں کیا ہزاریوں کا جو سفر ہے وہ سمٹ کے ان کے چند سالوں کے اندر لے آئے گا، ان کی منزل ہی نصیب ہو جائے گی۔ تو سنت نبوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا تھی قرآن مجید کی صورت کے اندر، اس کے اوپر کما حق ہمارے آقا نے عمل کر کے دکھایا ہے اور چند سالوں کے اندر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ آج بھی قرآن، آج بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خاموش دعوت ہے کہ آجو اس راستے کے اوپر اور اپنے آپ کو کار مذلت سے نکالو اور کیا ہے زیادہ ترقی کے اوپر چال نکلو۔ میرے نزدیک اس امت کے تفرقے کے اندر ڈالنے والے وہ لوگ جن کی زبان کے اندر کڑواہٹ اور زہر ہے اور جن کی زبانیں شعلے اگلتی ہیں اور اس امت کو فرقہ فرقہ کرتی ہیں، اس امت کی زوال کے اندر بہت بڑا کردار ایسے خطیبوں کا، ایسے ذاکرین کا، ایسے علماء کا ہے۔ میرا ایک مشاہدہ علامہ صاحب اور محترم ناظرین کرام، جو بندہ فرقہ وریت سے پاک ہونے کا نعرہ لگاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا وہ جو ہے وہ اسلام کا مجرم ہے۔ فرقہ وریت سے پاکی کے نعرے لگانے والے وہ بہت بڑے فرقہ وار لوگ ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، مقدسات کے اوپر کی حملے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کامیابی جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر تعامل سے، عمل پیرا ہونے سے جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ تین چیزیں ہیں ہماری کامیابی کی ضامن، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، یہ تین محبتیں یہ امت جو ہے اپنے گلے لگا لے، اپنا شعار بنا لے، اس راستے پہ چل نکلے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیں کوئی طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس غلامی سے اور اس زوال سے نکلنے کا۔ چند سالوں کے اندر رب تعالیٰ ہمیں سرخرو فرما دے گا۔ اللہ کی محبت، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع رسول کی جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون کا پیغام ہے کہ جہاد کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور جہاد سے اعراض کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کا جو خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زیادہ جہاد و قتال کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن و سنت اور جہاد، یہ تین چیزیں ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے، عمل کرنے سے ہمیں ہمارا کھویا مقام بھی ملے گا اور رب تعالیٰ ہماری سوچوں سے بڑھ کے ہمیں رتبے بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ہم سب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے معزز ناظرین کو اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات سے آپ نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے آخری ایک عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام کہ جو ان کی جو عملی زندگی ہے اس کو بدلنے کا وہ سبب بنے۔ میری کوئی ایسی حیثیت تو نہیں ہے، میں دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں، طالب علم ہوں اور کسی نہ کسی کوشش کے اندر لگا رہتا ہوں۔ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ اور قدوہ ہے۔ ہمیں دائیں بائیں جانا ہی نہیں ہے، ہم نے دائیں بائیں جھانکنا ہی نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ٹھہرایا ہے۔ تو اس لیے
हमें कुछ ना कुछ कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करके हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो दीनी कालब के अंदर, सांचे के अंदर डालनी चाहिए। और हमें कभी भी अगयार की मादी तरक्की से मरऊब नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी अगयार के कल्चर, उनकी सकाफत, उनकी मादियत, उनकी ज़ाहरी तरक्की से हमें कभी भी मरऊब नहीं होना चाहिए। और हमें अपनी नज़र हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र निगाह इल्तिफ़ात पे रखनी चाहिए। हमें कभी भी ज़ौफ़ का, कमज़ोरी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। हमेशा उम्मीद अफजाई की बातें करनी चाहिए, अपने स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए। हमारी जो भी पोजीशन है हमें उस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आखिरी बात यह है, वो किरदार क्या है? क्योंकि उलमा का बहुत बड़ा किरदार है मुआशरे की इस्लाह के अंदर, और उलमा का जो मनसब है वो इंज़ार व तनज़ीर है, लोगों को डराना है, राह रास्त पे लाना है। तो ऐसे उलमा जो क्वालिफाइड हैं, जो मिशनरी हैं, विजनरी हैं, जो मुखलिस लोग हैं, हमें उनको अपनी मसाजिद के अंदर तैनात करना चाहिए और पूरी कम्युनिटी को उनकी पुश्त के ऊपर खड़ा होना चाहिए, उनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। और जो उलमा हैं वो बेखौफा खतर हो के अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इस उम्मत तक पहुंचाएं। राज के हकीकी अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, कारसाज हकीकी अल्लाह है। ये जो लोग हैं इनकी तरफ से आने वाली जो मुश्किलात है हमारा बाल भी का नहीं कर सकती। हालात कैसे भी हों हमें आगे बढ़ना है। अमतुल मुस्लिमीन के लिए मेरी ये गुजारिश है, वो उलमा की पुश्तीबानी फरमाएं, मदारस को जो है तरक्की दें, मदारस की तरक्की के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। उलमा शब रोज़ इशाते दीन की खिदमत को अपना शियार और अपनी सादत समझें। अगर हम इस फिक्र, सोच और अमल के हामिल हो गए, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। मैं ख़ास करके आइम्मा खुतबा से अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए आपका ताल्लुक जिस भी किसी मज़हब, मसलक, मशरब से है, अपनी ज़बानों की कड़वाहट को ज़रा कम कीजिए। ये ज़हर जो है इसको ज़रा कम कीजिए, ये तलखी और तुरशी में ज़रा नरमी कीजिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुमायाँ खसाइल में ये था, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमें कुछ न कुछ उसकी पासदारी करनी चाहिए। और हमें ये अपने रवैये जो हैं, ये बदमाशों वाले, डाकों वाले और ललकार मारने वालों के जो है वो नहीं बनाने चाहिए। अपने अखलाक, अपना मिजाज, उनके अंदर धीमापन, मुलायमत। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमागीर ज़िंदगी मुबारक, हयात तय्यबा, वो खुतबा के लिए भी क्या है, उसके अंदर उसवा है। खताबत के अंदर भी हजूर की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा रखती है। आमतुल मुस्लिमीन भी जो है अपना टेस्ट थोड़ा चेंज करें, समझाइए। और जो हमारे खुतबा हैं वो नकाली छोड़ें और अपना मुतालिया बढ़ाएं, और अपना जो मुतालिया है उसको अच्छा करें, और अपनी खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें। रब ताला जो बातें अर्ज़ की हैं हम सब लोगों को अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैंने कहीं से कोई गलती की है तो रब ताला मुझे माफ़ी अता फरमाए, और मेरा रब ताला खात्मा ईमान पे फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अदारा नीमुल इस्लाम जिला गुजरात के बानी सरपरस्त आला ख्वाजा मोहम्मद हनीफ सिलासी साहब आपका बारे दिगर मशहूर हो कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाला। और मौजूद नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अब्दुर्रहमान कादरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।